اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، واللہ تم میں سے کون حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، واللہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی ہدایت اور تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ محترم خواتین، مسلم پرست اللہ دراصل یہ شریعت کا اٹوٹ حصہ ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، آخرت پر ایمان کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اور یہ ہمارے ملی تشخص، ہماری ملی پہچان، ہماری مذہبی شناخت اور ہماری تہذیبی تشخص کا یہ آئینہ دار ہے۔ لہذا اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اس میں وہ سارے احکام اور خصوصاً آئلی احکام، نکاح، طلاق، خلا، فسخ نکاح، وراثت، وصیت، وقف، ہبہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے احکام اگر ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس سے روک نہیں سکتی۔ قوانین چاہے جو چاہے بنا لیے جائیں، لیکن اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل ہی اس کے تحفظ کا سب سے بڑا ضامن۔ تحفظ شریعت کے لیے سب سے پہلا دائرہ خود انسان کی اپنی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اس کا خاندان۔ اور خواتین جو نصف انسانیت ہیں، سماج میں برائیوں کے مٹانے میں اور بھلائیوں کے فروغ میں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ان کی خاموش اور مخلصانہ خدمات وہ بہت بڑے پیمانے پر اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ خاتون خانہ اگر یہ طے کر لے کہ میرے گھر میں بدعات و خرافات نہیں ہوں گے، میرے گھر میں خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہوگا، میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام پامال نہیں کیے جائیں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس گھر میں خدا کی خلاف ورزی کی جائے۔ اگر کوئی خاتون خانہ یہ طے کر لے کہ میرے گھر کے نکاح، میرے گھر میں جو نکاح ہوگا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا، جو یہاں پر معاملات کے تصفیے ہوں گے وہ اللہ کے شریعت کے مطابق ہوں گے، تو پھر وہ گھر جو ہے اسلام کا آئینہ دار بن جاتا ہے، اسلام کا نمونہ بن جاتا ہے، اور مردوں پر عورتوں کی حکومت چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا جہاں ذکر کیا وہاں بتایا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بہت سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پہنچا تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہیں کیجئے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے نفع بخش ہوگا۔ تو پھر وہی فرعون، وہی جلاد، اس نے حضرت آسیہ کی مانی، اور پھر وہیں سے وہ انقلابی دن کا آغاز ہو گیا، جن کے ہاتھوں فرعون کی حکومت چلی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ کا دن غالب ہوا۔ تو بہرحال خواتین بہت ہی اہم کردار آپ ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں شہر کے بہت مختلف دور دراز کے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں آپ سب آئے ہیں، جہاں علماء کی خدمات ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اور ہمارے دیگر رفقا کی کوششیں ہیں، وہیں اس سے زیادہ کوششیں آپ ماؤں اور بہنوں کی ہیں۔ آپ کی کوششیں نظر نہیں آتی ہیں، بڑی خاموش کوششیں آپ کی ہوتی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دیر پا اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ سماج میں اصل تبدیلی آپ لوگوں کے ذریعے آتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر میں آپ تمام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہمارے ذمہ داروں کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اب جوق در جوق یہاں بہت بڑی تعداد میں تشریف لائی ہیں، اور آپ بہت غور سے ہمارے اکابرین کی ان پند و نصائح کو، جو اہم باتیں اس وقت جو درپیش چیلنجز ملت اسلامیہ کے لیے ہندوستان میں ہیں، مسلم پرسند اللہ پر چیلنجز ہیں، مختلف طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تو بہت بڑا اقدام جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اٹھایا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس طرح کے بڑے اجتماعات کر کے امت مسلمہ کے اندر وہ ایمان کے صوتوں کو جگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ شریعت کے تحفظ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کا بل بوتا لے کر یہاں سے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین ہماری جان، ہمارا مال
اور ہمارے سارے اسباب و وسائل سے زیادہ قیمتی متاع ہے. امتیں اور قومیں ہر چیز کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز کا نقصان وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین پر آنچ آئے، شریعت پر آنچ آئے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے. لہذا آپ تمام سے التجا ہے، التماس ہے کہ آپ یہاں ہمارے ذمہ دار خواتین سے بھی اور خصوصاً آل انڈیا مسلم پرسارن بورڈ کے اکابرین سے جو اہم پیغامات اس وقت دیے جانے والے ہیں اس کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنی گرہ میں اس کو باندھ لیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے جذبے سے. اور پھر جب بھی اس طرح کا موقع ہوگا کہ جس میں ہم کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی تو انشاءاللہ قربانی دینے کے جذبوں سے انشاءاللہ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.